نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبت ما عند الموقف لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ نور کی ہم نے تقریباً شاید 30 آیات ہم نے شاید کرنی ہے یا کم و بیش اتنی آیات ہم نے کرنی ہے. سورہ نور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کافی دفعہ آپ کو سکتا ہے کہ بہت ہی پاورفل سورہ ہے اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں ہمارے لیے، ہماری موجودہ زندگی کے لیے اور آنے والی زندگی میں اس کے کیا اثرات آئیں گے وہ سب اسی کے ساتھ ملتا ہے. کوشش کریں کہ جو کچھ اس میں موضوع ہے، جو کچھ اس میں مضامین ہیں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں کوشش کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے اور پھر اپنی توجہ پوری، اپنی کوشش پوری اس میں داخل کر دیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ ہم کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کلاس کا آغاز کرتے ہیں. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کون کون کس کس کو آیات دی گئی تھی اور جس کو دی گئی تھی، وہ میرے خیال میں شاید سارے غائب ہیں. نہیں سر ہے کچھ ہیں آپ ہیں جی. کون سے آیت کی تھی؟ 29 آیت آپ کی ہے جی اور 30th خالدہ جی کی تھی. ٹھیک ہے وہ چلیں آپ نہیں 29 تک. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا. لاسٹ ویک کر نہیں دی تھی ہم نے، مجھے لوکیٹ کی ہوئی تھی بس میں نے ڈاکٹر عائشہ سے بھی وہی تھی 27 28 29 عائشہ نے کی تھی. نہیں میں نے ان سے بھی کنفرم کیا تھا. ڈاکٹر عائشہ نے انہوں نے کہا تھا نہیں کی تھی. 27 28 کی تھی. ٹھیک ہے کریں. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکون. با کے اوپر پیش ہے غیو میرے پاس زبر ہے. غیو آپ کا زبر ہے. اوکے بیو اور یس وہ میں نے کہا غیر کے بیوتن یس بیوتن غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ٹھیک. لیسا فعل ماضی واحد مذکر حاضر اور یہ فعل ناقص ہے. فعل ماضی واحد مذکر حاضر جی واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. اور یہ کیا چیز ہے؟ فعل ہے ناقص. فعل ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اپنا کوئی میننگ یعنی کوئی اس میں کام کرنے کو ظاہر نہیں کیا جاتا. نہیں فعل ناقص اس سے نہیں کہتے. فعل کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں جملہ فعلیہ کی تو کیا تعریف کرتے ہیں کہ جملہ فعلیہ جس میں فعل ہوتا ہے کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. ٹھیک. اور فعل جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ مل کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہے. جی. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فاعل کے ساتھ جو ہے وہ مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے جی. وہ کہ وہ بغیر مفعول کے بھی بات کو مکمل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک اشکال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ مسنگ ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں جلسہ وہ بیٹھا، تو اس میں کسی اشکال کی ضرورت نہیں ہے. فعل اپنے فاعل کی مدد سے مل کے جملہ بن گیا. جی. لیکن میں اگر آپ سے کہتا ہوں نصرہ، اس نے مدد کی، تو جملہ تو یہ بھی مکمل ہو گیا. لیکن ایک اشکال آ جاتا ہے کہ کس کی مدد کی گئی یا کیا مدد کی گئی. تو کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. لیسا یا کانا یہ جو فعل ناقص کی جو کیٹیگری ہے، فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے فاعل سے مل کے بات کو مکمل نہیں کرتا. کسی بھی قسم کی اپنے فاعل سے مل کے بات مکمل ہی نہیں کرتا. میں آپ سے کہتا ہوں کانا، کانا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تھا. وہ تھا. وہ تھا. بات نہیں مکمل کرتا.
جی اچھا اگر کانا کا فائل بھی میں باہر لے آؤں تو بھی بات مکمل نہیں کرے گا. کانا کے اندر تو فائل موجود ہے نا ہوا, جی جی اس کے فائل کو میں باہر بھی لے آؤں. کانا زید کیا ترجمہ کریں گے؟ زیدن تھا. زیدن کیا چیز ہوتی ہے؟ زید تھا. زید تھا. ٹھیک ہے, بات مکمل نہیں کرتا. اس کو فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو فاعل کے بارے میں خبر کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. فعل ناقص میں اور متعدی کا جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فعل ماضی فعل متعدی اور ناقص کو تک کی فائن لائن کو سمجھنے کی کوشش کریں. فعل متعدی جو ہے آپ کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر فعل کا کام ہوا ہو, جی لیکن فعل ناقص میں آپ کو فاعل کی خبر کی ضرورت ہے, یعنی فاعل کے بارے میں اور جانکاری چاہیے. اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں فعل ناقص کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. اسم اس کا حالت رفع میں ہوگا جس کو آپ فعل کی نظر میں کہتے ہیں فاعل ہوگا, ٹھیک ہے, اور خبر جو ہے وہ اس کی حالت نصب میں ہوگی, فعل کی ٹرمینالوجی میں اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کریں لیکن صاحب آپ نے فعل ناقص کا اس کا اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. علیکم جار مجرور متعلق, یہ اس کی خبر مؤخر ہو جائے گی. لیسا کی خبر سوری دوبارہ کے آپ نے کہا علیکم جار مجرور ہو کے اس کی خبر مؤخر ہو جائے گی. مؤخر کس کو کہتے ہیں؟ لیٹر, مقدم ہو جائے گی. مقدم خبر لیسا مقدم ہو جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے. اور جناحن جو ہے یہ اس کی اسم لیسا مؤخر ہو جائے گا. ان حرف مصدریہ ہوگا. ترجمہ کریں یہاں تک, ترجمہ کریں لیسا علیکم جناحن. تمہارے لیے کوئی گناہ, کوئی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ نکرہ ہے, تمہارے لیے گناہ نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے. ترجمہ صحیح نہیں کر رہی. علیکم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ السلام علیکم کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ تیرے لیے سلامتی ہو جی, یا تیرے اوپر سلامتی ہو؟ پر سلامتی ہو. تم پر سلامتی ہو, آپ پر سلامتی. ٹھیک ہے. تم اچھا تم پر کوئی گناہ نہیں, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, تم پر کوئی گناہ جی, نہیں ہے, تم پر کوئی گناہ. کوئی گناہ. سر وہ آپ کہتے ہیں نا فائل شروع میں لانا ہے, اس لیے ہم پھر تم پہلے کہیں گے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں گناہ تم پر کوئی, ٹھیک ہے, چاہے وہ کہہ دو گناہ تم پر نہیں, اس طرح سے کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, کوئی گناہ تم پر نہیں. ہاں لیکن یہاں جملہ, ایک منٹ میری بات سنیں, وہ تو جملہ فعلیہ کا ترجمہ ہوتا. جملہ اسمیہ میں یہ تو لیسا میں تو فاعل تو ہوتا نہیں ہے نا, اس سے اور خبر ہوتی ہے نا, اس کو جملہ اسمیہ کی طرح لے کے چلے نا. نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, کیا کر رہی ہے, مجھے بھی آپ نے ٹیڑھا کر دیا. لیسا کا ایک حصے میں خبر ہے جی, کل ترجمہ جملہ اسمیہ کی طرح کریں گے. نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. سر پہلے میں نے یہی کیا تھا تو وہ مجھے کل سب نے کہا تم فائل ہمیشہ بعد میں بولتی ہو, پہلے اللہ کے ولی فائل تو کس میں ہوتا ہے. جی جی, وہ ایگزیکٹلی وہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. یہ فعلیہ تو نہیں ہے نا, جملہ فعلیہ تو نہیں ہے نا. جی جی ناقص ہے جی, اس میں سر خبر مقدم ہے اس لیے اس کو پہلے لے کے آئیں گے. نہیں, آپ بات نہیں سمجھ رہی ہے. جملہ فعلیہ کا ترجمے میں فائل کو آپ پہلے لے کے آتے. جملہ خبر مقدم ہے نا اس میں. سن تو لے سر, جملہ اسمیہ میں کیا کرتے ہیں, جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتا ہے, خبر بعد میں آتی ہے. لیکن کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہوتی ہے اس کا خیال کرتے ہیں. تو خبر مقدم ہے تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا نا, نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. تو تم پر خبر مقدم پہلے لے کے آیا نا میں, نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. ٹھیک ہے جی. ان حرف مصدریہ اور تدخلو یہ فعل مضارع ناصبہ. ان کو ناصبہ کہیں. ٹھیک ہے, مصدریہ اس وقت کریں گے جب آپ کو مصدر بنا کے لائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ان ناصبہ. آگے چلیں. ویسے سر میں نے اس کو مصدر ہی بنایا ہے, متعلق کر دیا تھا مصدر. میں آپ کو چیلنج کر دوں گا, آپ ساری زندگی مل کے اس کا مصدر کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے. جی سر, نہیں ہو رہا تھا وہ نا کے ساتھ. تو آپ کیوں کہتے میں نے اس کو مصدریہ بنایا؟ آپ کیا کوئی بھی اچھے گرامر دان نہیں بنا سکتے؟
ٹھیک. تو آپ مت کہیں گے میں نے اس کو مصدریہ بنا, آپ اس کو ناسبہ کہیں, اس کے بعد آپ اس کو مصدر کی تعویل لے کے آپ اس کو کچھ بھی بنا لیں, دیگر بات ہے, لیکن ترجمہ پھر بھی آپ اس کا فعل فارمیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. سمجھ آ گئی بات, یہ تو ہم صرف کہنے کو کہتے ہیں. چلیں, الناصبہ تدخلو فعل مضارع جمع مذکر حاضر, اور اس کا باب نون ہے کہ تم داخل ہو جاؤ, تم داخل ہو جاؤ, تم داخل ہو, یہ ٹھیک ہے. بیوتن یہ اسم ہے مفعول بھی ہی بنایا اس کا میں نے. ٹھیک ہے, اور غیر مسکونتن یہ میں نے یہ بھی مضاف الیہ کے متعلق, اور متعلق صفت اول بنائی ہے بیوتن کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فیہا, ایک منٹ, تو یہاں تک کیا ہے نا آپ نے؟ جی جی ٹھیک ہے. اب یہاں تک جب آپ نے کیا غیر مسکونتن, تو اب اس کی آپ ذرا انالیسس کریں, کیا بن جائے انالیسس؟ یہاں تک تدخلو کو آپ نے کیا کہا؟ میں نے ان تدخلو کو ان متعلق کو بنا, نہیں, ان کو آپ نے ناسبہ کہا, تدخلو کو کیا کہا آپ نے؟ فعل مضارع, فعل اور اس کے مضارع اندر فاعل اسی کے اندر موجود ہے. بیوتن کو آپ نے مفعول کہا, غیر مفعول مسکونتن کو آپ نے مرکب اضافی بنا کے اس کو صرف بیوت کی کر دی. ایسے ہی ہے نا؟ جی. فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ جب جو ہے فعل جب ان کے ساتھ ناسبہ کے ساتھ ملا تو مصدر کی تعبیر میں مصدر مؤول بن گیا. ٹھیک. اب یہ مصدر مؤول جملے میں کیا بنے گا؟ متعلق کرتا. متعلق کس کے متعلق؟ وہ جو ہم یہ لیسا علیکم جناح والا سینٹینس کا تھا, جملہ اسمیہ تھا وہ, یعنی اس کو آپ جملہ فعلیہ کہتے ہیں. سر اس کو لیسا والے کو جملہ اسمیہ کہنا ہے یا جملہ فعلیہ کہنا ہے؟ ناقص کو ویسے جملہ دونوں کہتے ہیں, کچھ لوگ اسمیہ کہتے ہیں, کچھ فعلیہ. تو جملہ فعلیہ کہیں گے کیونکہ فعلیہ کہ تو میں اس کے متعلق کس کے کریں گے آپ؟ خبر کے متعلق نہیں کر سکتے کہ داخل یعنی کس چیز کا گناہ نہیں ہے کہ تم کسی گھر میں داخل غیر رہائش. ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ کو مصدر مؤول سے کیا بنایا؟ سر میں نے متعلق سوچا ہوا تھا, لیکن آپ مجھے بتا دیں متعلق کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کسی چیز کے مزید ڈیٹیل. کسی چیز متعلق کیا چیز ہوتی ہے؟ عربی ٹرمنالوجی متعلق کس کو کہتے ہیں؟ جار مجرور یا شبہ جملہ. جار مجرور کو کہتے ہیں نا. آپ اس کو جار مجرور کیسے بنائیں گے؟ اس میں حرف جارہ کہاں ہے؟ اس کا حرف جارہ کدھر ہے؟ نہیں, اس میں نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں اس کو متعلق بناؤں؟ میں ایکچولی مصدر مؤول کو پورا بنا کر نا اس کو متعلق سوچ رہی تھی, اس کو متعلق بنا. مصدر مؤول کا مصدر بن گیا نا. جی جی. متعلق ٹرمنالوجی میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ جار مجرور کو کہتے ہیں نا, شبہ جملہ کو کہتے ہیں نا. صحیح. تو نہ شبہ جملہ بن رہا ہے نا جار مجرور بن رہا ہے, تو آپ اس کو متعلق کیسے کہہ رہی ہیں؟ آپ بتا دیں سر. جی عائشہ آپ بتائیے. سر اس کو مصدر مؤول کو میں نے جناحن کی صفت بنایا تھا. مصدر مؤول کو جناحن کی صفت بنایا. جی, اس کی فردر ایکسپلینیشن آ رہی. کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ تو اس کا میں نے فعل کے حساب سے ویسے کیا ہے. نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کسی غیر آباد گھروں میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ صرف کیسے ہوئی؟ ایکسپلینیشن ہے گناہ کی کہ نہیں ہے. صرف تو نہیں ہوئی. بیسیکلی یہ بنے گا متعلق کی, یہ بنے گا متعلق کی, اور پھر آپ اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس کا جو حرف جارہ با ہے نا وہ محذوف ہے. اس کا حرف جارہ با جو ہے وہ محذوف ہے. ہم با مصدر مؤول کا حرف جارہ محذوف کہہ رہے ہیں. ہم اس کے با حرف جارہ کو محذوف مانیں گے نا. مصدر مؤول ہم نے بنا لیا نا. جی جی صحیح ہو گیا. مؤول آپ کا بن سکتا ہے نا. آپ کا مصدر مؤول کیا کیا بن سکتا ہے؟ آپ کا مصدر مؤول مبتدا بن سکتا ہے, خبر بن سکتا ہے, فاعل بن سکتا ہے, مجرور بن سکتا ہے. تو یہاں متعلق اگر آپ لانا ہے تو آپ اس کو مجرور بنائیں گے نا. جی.
ٹھیک ہے، تو آپ اس کو حرف جارہ با کے ساتھ جو ہے یا حرف جارہ فی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، فی کو زیادہ بہتر ہے، داخل ہونا ہے نا، داخل کسی چیز میں ہوا جاتا ہے تو فی حرف جارہ کے ساتھ آپ اس کو محذوف مان لیں. اور اگر آپ اس کا مصدر میں ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہ تمہارا داخل ہونا. ہاں، کہ تمہارا داخل ہونا غیر رہائشی میں، غیر رہائشی. غیر مسکون. تو مجھے بتائیے آج کے دور میں کس کے لیے بات سر ہوگی؟ ایک کوشچن. سر یہ ہوٹلس کی. ہوٹل. ہاں جی بولے. سر یہ آپ نے اس کو متعلق کیا ہے حرف جارہ با محذوف ہے، اس کا مطلب ہے یہ فی محل اس کا جو ہے جملے کا اعراب جو ہے وہ ہے جر میں ہے. آپ کو تو پتا ہے نا کہ جملے کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جملہ جو ہے وہ اعراب کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ مبنی. مبنی ہوتا ہے. ہاں مبنی مبنی ہوتا ہے نا، اس میں فی محل اس کو جر نہیں. ہاں بالکل. جی فیہا متاع لکم. پھر جار مجرور ہے، اس لیے اسے ہم جار مجرور متعلق خبر مقدم کر دیں گے. متاعن یہ مبتدا مؤخر، اور لکم جو ہے یہ متعلق متاعن ہو جائے گا. اس کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں اور متعلق بھی کہہ سکتے ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ہیں. جملہ اسمیہ. اسمیہ بن جائے گا. اور یہ جملہ اسمیہ کیا بنے گا؟ یہ صفت ثانی بن جائے گا بیوتن کی. کس کی؟ بیوتن کی. نہیں بیوتن کی کیوں نہیں؟ میں نے اسے غیر مسکونتن کو صفت اول رکھا تھا، اس کو صفت ثانی رکھ دیا تھا، تو اسی غیر سینٹینس. مسکونتن صفت ہے بیوتن کی، اور فیہا متاع لکم صفت کس چیز کی ہے؟ پھر یہ صفت ثانی بیوتن ہی کی ہے. بیوتن کی نہیں ہے نا، غور کر رہے تھوڑا ترجمہ کریں. اس میں تمہارا اس میں فائدہ ہو تمہارے لیے. ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو. فائدے کی کوئی چیز. اوکے. اس یہ مجھے میں بتائیے تمہارے جو فائدہ جو ہے یہ فائدہ کس میں ہے؟ بیوت میں ہے کہ مسکونتن میں؟ اوکے مسکورتن مسکورہ نہیں ہے، مسکوناتن. مسکون. مسکونتن میں. تو کس میں فائدہ ہے؟ مسکونتن میں فائدہ ہے کہ بیوتن میں فائدہ ہے؟ مسکوناتن میں. تو پھر صرف کس کی بنے گی؟ جی یہ اس کی مسکوناتن کی صفت بن جائے گی. مسکوناتن نہیں، مسکونتن. بہت شوق ہے آپ کو الف کو کھینچنے کا. جی غلطی ہو جاتی ہے. سر میرے خیال میں تو یہ یہ بیوتن کی کیسے شرط سر ہے. یہ کیسے مسکوناتن کی صفت ہے؟ کیوں؟ مسکوناتن تو خود ایک ٹیچر نہیں آ رہا، ایک بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ آباد بھی کوئی نہیں ہے. ہاں، اور وہ جو اور جگہ ہے، جو چیز ہے وہ بھی گھر کے اندر ہے. وہ جو دیکھیں ایک گھر ہے جو خالی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو گھر خالی ہے وہ جو گھر کی جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ خالی ہے. خالی گھر ہے. کی جو جی صفت ہے وہ کیا بیوتن کی صفت ہے نا وہ. اور وہ جو خالی ہے اس کی صفت کیا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے فوائد ہے، تمہارے لیے کچھ فائدے ہیں. تو فائدہ تو گھر میں ہے نا، گھر تو ہے ہی خالی. آپ جتنا اگر آپ جتنی چیز کو کھولنا چاہیں گے آپ کے لیے بہتر ہے نا، ادروائز تو آپ کو اس کی صفتیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا سیدھا مطالعہ کر دیا کرتے. آپ نے لکم کو بھی بنایا نا صرف، جی تو بیسکلی جتنا اس کو کھولیں گے تو آپ کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور زیادہ آسان ہوتا چلا جائے. یعنی گھر کی تو اس گھر کی ایک صرف بتائی کہ وہ خالی ہے. خالی گھر کے بعد مزید فیہا متاع لکم جو بتانے کی ضرورت ہے وہ کیوں ہے کہ اس خالی گھر کے اندر کیا ہے تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے. تو وہ جو تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے وہ بیوت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ مسکونت سے، خالی گھر سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہ گھر بھرا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہاں تو آپ کو جانے کے لیے اجازت نہیں ہے نا پہلے، جیسے ہم نے کسی سمے کی کلاس میں کہا. یہاں تو آپ کو اللہ نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہوٹل میں چلے گئے کسی، آپ ہوٹل میں چلے گئے کسی. جی نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں بیوتن کی صفت ہے جو کہ خالی ہے، اور بیوتن کی صفت ہے کہ اس میں سامان پڑا ہوا ہے آپ کا. نہیں بیوتن کی وہ صفت نہیں، بیوتن کی صفت نہیں آپ نے بنی. صفت بنائی نا غیر مسکونتن. ہاں ہم نے مسکونتن مسکونتن کی صفت بنائی ہے متاع لکم. وہ تو پہلی صفت ہے. نہیں پہلی صفت ہے.
سر مجھے ایک بات بتائیے اگر یہ آیت یہیں تک ہوتی ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، بات مکمل تھی کہ نہیں تھی؟ اگر یہ آیت یہیں تک ہوتی غیر مسکونۃ تک یہ آیت ہوتی تو کیا بات مکمل ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی نا، بات مکمل ہے، لیکن چونکہ اس میں ہو جاتی نا اگر بات مکمل نہیں ہوتی تو اس کے اندر کوئی چیز مسنگ تھی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ معذوف ہوگی یا کوئی چیز حذف کر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے نا. تو بات مکمل تھی، اب بات مکمل ہونے کے بعد جو مزید بات آ رہی ہے وہ ایک دوسرے پارٹ کے لیے ہے. ویسے اگر پھر آپ اس کو جوڑنا چاہیں تو آپ کہیں کہ یار وہ تو مسکونۃ میں تو بیوت کی صفت تھی نا، تو وہ صرف اول صرف ثانی نہیں ہے، دو صفتیں نہیں ہیں. اس کا مطلب وہ علیحدہ جملہ ہے. اچھا اگر آپ نے اس کو صرف اول صرف ثانی کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیٹس اسیوم، میں آپ کے آرگومنٹ کو لے کے آگے چلتا ہوں. صرف اول کو ہائڈ کریں، صرف اول کو ہائڈ کریں، سینس بنے گا؟ دیکھیں ذرا، صرف اول کو ہائڈ کریں، دیکھیں سینس بنتا نہیں بنتا. ان تدخلوا بیوتا فیہا متاع لکم، جس میں تمہیں فائدہ ہو اس میں داخل ہو جاؤ. کیا بات ہوئی؟ بہت سارے طریقے کار ہیں آپ کو اس کو پرکھنے کے، بہت سارے طریقے کار. جی آگے کنٹینیو کریں. واللہ یعلم، واو حرف استنافیہ، اللہ مبتدا، لفظ الجلالہ مبتدا، یعلم فعل مضارع جمع مذکر حاضر، سوری واحد مذکر غائب ہے. یعلم، اچھا یہ مبتدا، اور ماں جو ہے یہ اس میں موصولہ، تبدونا صلہ ہو جائے گا اس کا، واو یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور واو دوبارہ عطف. سے کریں، دوبارہ سے کریں. کیا ماں اس میں موصولہ، تبدونا جو ہے یہ اس کا صلہ ہو جائے گا. یہ صلۃ الموصول یہ معطوف علیہ میں نے کیا ہے واو کے ساتھ، اور واو عطف ہو جائے گا. پھر ماں اگین اس میں موصول، اور تکتمون جو ہے یہ اس کا صلہ، صلۃ الموصول اور معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر یہ یعلم کے لیے مفعول بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جملہ فعلیہ، یہ پورے یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس جملے کے لیے خبر بن جائے گا. کس جملے کے مبتدا کے لیے خبر؟ جی مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا، اور یہ پورا جملہ اس میں ہوتا ہے. اور اللہ ہی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. ٹھیک ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپتے ہو. تم چھپاتے ہو. تو آپ مجھے بتائیے آپ چھپ کے کیا کرتی ہو، ظاہر کیا کرتی ہو؟ چھپ کے مین کے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا اور جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے وہ ظاہر والا. جب آپ ایک چیز چھپ کے کرتی ہیں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلی ہو؟ سوری کیا واقعہ ہو؟ چھپ کے آپ کرتی ہیں، اس کے بعد لوگوں سے، مطلب آپ چھپنے سے مراد ہے کہ جب کوئی موجود نہ ہو نا. جی تو آپ کی زندگی میں کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو؟ اللہ تو ہر جگہ، اللہ کو بھی چھوڑ دیں، اللہ تو اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. علم سے ہر جگہ موجود ہے. جی آپ کے ساتھ کبھی ایسا کرامن کاتبین، ہاں تو ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے. یہ شیطان ہے جو آپ کو برگلاتا اور بتاتا ہے کہ اکیلے کر لیں. صحیح، بلکہ یہ تو اور شرم کی بات ہے کہ آپ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ تو خاص ان کے لوگ ہیں اللہ کے جو بھیجے گئے ہیں آپ کی ایک ایک عمل کو لکھنے کے لیے. اور پھر وہ روز قیامت کے روز آپ سے کہیں گے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم، کافی ہے تیرے لیے آج، کافی ہے تیرے لیے. جی اگلی آیت کون ہے؟ یہ ویسے خالدہ جی کی تھی. خالدہ جی تو
काजी जी तो एग्जिट भी कर गई, अच्छा ग्रुप भी छोड़ दिया उन्होंने, कहा मैंने पढ़ना ही नहीं, मुझे लगा है शायद खालिद ने ग्रुप किया। हम में से मैंने तो नहीं देखा वैसे। आप लोगों ने डांटा वांटा लगता है आयशा जी ने डांट पिटाती है। मेरी तो बहुत अरसे से बात ही नहीं हुई, उस ग्रुप में भी नहीं आती। नहीं पिछली क्लास में आई थी। अच्छा चलिए फिर ऐसा करें, आयशा जी आयत नंबर 31 भी आपकी है ना? जी जी सर मैं कहूँ सर ये मेजर साहब से कराएं, ये मेजर साहब से कराएं, मैं 31 करूँ। हाँ जी मेजर साहब से कराएं, वो बिल्कुल खामोश कर। चलो सर हमने को मैंने एग्री करनी है। जी मेजर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल लिलमुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम वयहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। जी अच्छा सर ये कुल है जो फ़ेल अमर है, सही, लिलमुमिनीना मुताल्लिक़ है, तर्जुमा भी साथ करें, क्या चीज़ तर्जुमा साथ करते रहा करें ताकि आपको पता हाँ, चले क्या मिसिंग है आपकी। कहो मुसलमान मर्दों से यगुज़्ज़ू अच्छा फ़ेल आप मुदारे देखिए उसूलन कुल का क्या तर्जुमा होना चाहिए? कुल का मतलब है कहो, कह दो, कह दीजिए, तू कह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब है, तो फिर आप उस तरह उसमें आप अदब एहतराम लें और आप कहते हैं कि आप कह दीजिए मोमिनीन, आप कह दीजिए, मोमिन मर्दों से, आप कह दीजिए मोमिन मर्दों से। अब जो कुछ कहा जा रहा है वो उसके लिए वो आला का क्या हो जाएगा? मक़ूला। चले आगे चले। यगुज़्ज़ू ये गैन ज़ाद इसका माना है पहले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब, फाइल इसका पहले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब, पहले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब, तो मुझे तो ये जमा मुज़क्कर गायब नहीं पता। ये तो यहुद्दूना होना चाहिए कि मुझे तो ये फेल पता नहीं, मुझे माजी टाइप का लग रहा है मजज़ूम जवाब अमर है ना? हाँ कुल के साथ आ गया ना, अमर के साथ जवाब अमर है। हाँ जवाब अमर है, तो आप लिखिए ना, आप कहे साथ साथ फेल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब मजदूम बासबब जवाब अमर मजज़ूम यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। यगुद्दू का क्या माना है? सर इसके बहुत सारे मतलब, वैसे तो ये अक्सर तफसीर में लिखा हुआ है नजरे नीची रखें, कुछ तफसीर मैंने नजरे नीचे नहीं याद रखें, इसीलिए हमेशा हाँ, क्या करें कि कोई भी मसदर हो रहा उससे बुनियादी माना को जरूर पकड़ लिया। यगुद्दू के बुनियादा माना है, गद्दन के बुनियादा माना है नीचे रखना, ठीक है, नीचे रखना। तो अच्छा, लेकिन कुछ तफसीर में वो मुख्तलिफ भी है ना, क्या? जैसे वो मौलाना मौलूदी कहते हैं नजरें बचा कर रखें। अब फिर वही बात, नजरों का लफ्ज तो अफसार से निकाला है उन्होंने। यगुद्दू का आप देखिए होता पता है क्या है, मैं जब मेजर साहब से बात करता हूँ तो आप एकदम डिफेंसिव चले जाते हैं अपनी तफासिर को डिफेंड करने के। मैं किसी तफासिर या किसी आलम या किसी भी उसके अगेंस्ट थोड़ी हूँ सर, लेकिन आप डिफेंडिंग मोड में चले जाते हो और आप उसको लर्न करने के बजाय अंडरस्टैंड करने के बजाय साधुओं में चले जाते हैं। यगुद्दू के बुनियादी माने नीचे रखना, नजरों को नीचे रखने का तर्जुमा अफसार से लोगों ने लिया है सर, यगुद्दू से नहीं लिया है। बात समझ रहे मेरी? जी जी हाँ, अब आप चले मिन अबसारिहिम। लेकिन ये जो आपने मतलब बताया है ना, ये तो लुत्फुर रहमान की डिक्शनरी में है, लेकिन कुछ और जगह पे ये इसका मतलब बचा के रखना, किस चीज का है? ये मतलब अपनी नजरों को बचा कर रखे। नजरों का लफ्ज आपने गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर जी, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। आप देखें आप उसी में फंस गए, नजरों का लफ्ज ही गलत है, नजर का लफ्ज आ ही नहीं सकता इसमें बुनियादी, हम उसको छेड़ना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। यगुद्दू के अंदर आप बचा के रखना, नीचे रखना मैं एक्सेप्ट कर लूंगा।
جب یہ لفظ استعمال ہو گیا نا سر میری ایک منٹ بات تو سن لیں. یغدو کا معنی اگر آپ لیں گے نا نیچے رکھنا, بچا کے رکھنا, سنبھال کے رکھنا, میں تسلیم کر لوں گا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ لفظ جوڑ دیں گے نا نظروں کو, تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیونکہ اگر نظروں کا لفظ اس میں ایکسیپٹیبل ہوتا تو من ابصارہم آگے لانے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک لفظ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بھی اسی حساب سے ہی جو ہے نا وہ ریلیٹ ہوتے ہیں. آپ اس کو بالکل لفظی مطلب اس کا نہیں اس طرح نکال سکتے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے اس کے معنی میں فرق ہو. آپ اس کنسیپٹ کو کلیئر نہیں کرنا چاہ رہے, آپ کی مرضی ہے, میں کیا کہوں. اس میں جملے والی بات ہی نہیں ہے نا, آپ خود دیکھیں نا, آگے انہوں نے خود بتا دی کہ کس چیز کو نیچے رکھنا ہے. بتایا نا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی بتایا نا کہ کس چیز کو نظر نیچے رکھنے کی بات کی ہے, نظروں کی بات کی نا آگے نا اللہ نے. جی جی, اگر اس کا معنی کے اندر آلریڈی نظروں کا ذکر ہوتا تو من ابصارہم کی کیا ضرورت تھی, مجھے یہ بتائیے. ایک عام اردو لکھنے والا شاعر, ایک عام اردو کتاب لکھنے والا ایک لفظ کو 2 دفعہ استعمال نہیں کرتا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے سر. چلے آپ اس کو کمپلیٹ کریں. من ابصارہم, اچھا من حرف جارہ ہے, ابصارہم یہ مرکب اضافی مضاف مضاف علیہ کے مجرور, اور جارہ اور مجرور مل کے مفعول. واو عطف, جارہ اور مجرور مل کے مفعول, جارہ اور مجرور مل کے متعلق اور پھر مفعول. ٹھیک ہے, اور واو عطف ایک منٹ تو کمپلیٹ کریں نا پہلے آپ. اچھا, تو اور اپنی نگاہیں کا ترجمہ. اچھا مسلمان, آپ کہہ دیجئے مسلمان مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, یہ جواب کا, یہ امر کا جواب امر ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جسے ہم کہتے ہیں نا گیز, یا بہت زیادہ کسی کو وہ اس سے اوائڈ کرنا ہے کہ بھئی آپ کسی کو انٹینشنلی یا بہت جسے کہتے ہیں نا. اب آپ میری بات کو غور سے سنیے گا اور اس کے بعد جواب دیجیے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی, آپ نے ترجمہ کیا کہ کہتے ہیں مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, ایسے ہی کہا نا آپ نے. جی جی, اپنی نگاہ, اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ امر ہے نا, امر ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی نگاہوں کو وہ ہمیشہ نیچے رکھیں. اس کا کیا معنی ہوا؟ اپنی نگاہوں کو وہ ہمیشہ نیچے رکھیں. یعنی اگر وہ سڑک پہ بھی چل رہے ہیں تو اس کی نگاہ نیچے ہونی چاہیے. تو یہ ترجمہ اب یہاں سے اب یہاں سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے, دیکھیں ضرورت نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سڑک پہ جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ سر نظریں نیچے کیسے رکھیں گے, آپ نے سامنے دیکھنا نہیں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا نا سر. آپ پتہ نہیں کسی بحث میں چلے جاتے ہیں میجر صاحب. اس کا ترجمہ صحیح کریں نا, بین ابصارہم کا صحیح ترجمہ کریں. نگاہوں میں سے ہوگا نا, اپنی نگاہوں میں سے. تو وہ نگاہوں میں سے کیا ہے وہ ڈیفائن آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ہو جائے گا اور یہاں آگے بھی ہوگا. اپنی نگاہوں میں سے. اچھا, اب آپ نے ابصارہم کو کیا کہا تھا؟ یہ ہے مضاف مضاف علیہ, اور یہ مجرور ہو کے جارہ مجرور مل کے متعلق. اور اچھا اب مجھے بتائیے, یغدو جو ہے نیچے رکھنا, یہ نیچے رکھنا, یہ سنبھال کے رکھنا, یہ کیسا فعل ہے؟ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ تو لازم ہے, لازم ہے. تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ آپ نیچے رکھیں. نیچے رکھنا کون سا فعل ہے؟ لازم و متعدی کی پہچان کیا ہے؟ سر مفعول چاہیے اس کو, متعدی ہے. ہاں متعدی ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ پہلے لفظی ترجمہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا چیز مسنگ آ رہی ہے. اب اگر یہ اب ایسا فعل ہے کہ جس کو مفعول چاہیے, تو مفعول جو ہے وہ تو جار مجرور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب تھوڑی دیر کے من کو اگر ہٹا دیں
اگر من کو ہٹا دیں تو پھر کیا ترجمہ بن جائے گا؟ یہ وہ ترجمہ بنے گا جو آپ نے کیا تھا. کیا؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ زیادہ ہے. ہاں تو بیسکلی کیا ہوگا اب سارے علم میں پھر آپ کہیں گے کہ من کو آپ بطور زائدہ لے لیں اور پھر آپ اب سارے علم کو کہیں کہ محلن حالت نصب میں ہے مفعول بن جائے. تو اپنی نظروں میں. ٹھیک ہے. آگے چلیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. واو عطف یحفظ فعل مضارع جمع مذکر غائب اور یہ اس کا فاعل ہے ہم. فروجہم مضاف مضاف علیہ ہو کے یہ مفعول بہ اور یہ بھی آپ کا جو ہے وہ جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ کریں. اور کیونکہ واو عطف لیا ہے تو اس کا مطلب ہے جملہ فعلی. اس کو معطوف اور معطوف علیہ کو ہم ملا لیں گے اور پھر اس دونوں کو ملا کے جواب امر ہو جائے گا. نہیں اس کو اس طرح سے نہ کریں نا. یغض من ابصارہم کو آپ نے ایک جملہ کر لیا. جی ٹھیک ہے نا. واو عطف اور یحفظ فروجہم کو دوسرا جملہ کر دیا. یہ دونوں جملے مل کے کل کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مفعول. ٹھیک ہے. ترجمہ کریں. اس سے کیا ترجمہ کریں گے؟ یحفظ فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. ہاں شرمگاہوں. دیکھیں یہاں نہیں کہا گیا کہ من فروجہم کہ اپنی شرمگاہوں میں سے حفاظت کریں. نہیں بات سمجھ رہے. تو قرآن میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا غور کر لیا کریں. آپ سے جب بات کی جاتی ہے نا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں سر. آپ جو پڑھتے ہیں آپ جس کو فالو کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی انکار نہیں کوئی جھگڑا نہیں. لیکن کسی چیز کو یہ دیکھیں آپ کو اس کا پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ کسی کو چیلنج تھوڑی کرتے. آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں اپنے لیے سمجھتے ہیں. وہ جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے نا یاد رکھیں جو میں بار بار آپ لوگوں سے جو گزارش کرتا ہوں کہ وہ جتنے ایلیمنٹ آپ بیان کرتے ہیں وہ تفسیر کو تفسیر میں بیان کریں. تفسیر کو اللہ کے الفاظ میں نہ ڈالیں بس. جی ذالک ازکی لکم ان اللہ ذالک ازکی لہم. ذالک مبتدا ازکی جو ہے یہ خبر لہم متعلق اور یہ جملہ اسمیہ. تو یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. ازکی کیا چیز ہے مجھے بتائیے. یہ مصدر ہے. ذا کاف واو اس کا معنی ازکی مصدر ہے. تفصیل نہیں اس میں تفضیل ہے. اس میں تفصیل افلا کے وزن پر ہے نا. افلو کے وزن پر ہے نا. افعلوا. ہاں افعل لیکن افعلوا نہیں ہے افعلا ہے نا. افلو کے وزن پر ہے نا. ذا کا یا جی سر اس میں تبدیل ہے. ترجمہ کریں. اس میں تفصیل یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. اس میں تبدیل کا ترجمہ کریں. زیادہ پاکیزہ. زیادہ پاکیزہ ہے. یہ زیادہ پاکیزہ ہے. زیادہ پاکیزہ ہے. جی ان اللہ خبیر بما یصنعون. ان اللہ خبیر بما یصنعون. ان حرف مشبہ بالفعل والنصب والتاکید. اللہ اس میں خبیر خبر ان اور بما یصنعون بی جارہ با جارہ ما موصولہ اور یصنعون صلہ موصولہ اور صلہ مل کے مجرور اور جارہ اور مجرور مل کے متعلق اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ترجمہ کریں. بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کریں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مبتدا یا اسم اور پھر خبر. یقیناً اللہ جانتا ہے یا باخبر ہے خبردار ہے خبیر جو کچھ وہ کرتے ہیں. اس سے جو وہ کرتے ہیں. جی عائشہ. سر یہ خوب باخبر ہے بیکاز اس کا جو وزن ہے خبیر. جی عائشہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم ایک اللہ بات آپ کو الرحمن بتا دوں. یہ الرحیم. جو آیت ہے نا جو ابھی آپ آیت کریں گی جی اس آیت کے لیے دل بڑا رکھ کے آیت پڑھیے گا اور سمجھیے گا. جی ٹھیک ہے. اس آیت کے لیے
دل بڑا رکھنا پڑے گا. دل بڑا ہوگا تو وسعت پیدا ہوگی, وسعت پیدا ہوگی تو کچھ حاصل ہوگا, نہیں تو صرف قصے کہانیاں ہوں گی اور بحث ہوگی. چلے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آپ کو پتا ہے یہ جو تحفیظ کراتا ہے نا حافظ القرآن, تو کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا ایک بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. دو بڑی مشہور آیات ہیں. ایک ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 13-14 جو کہ وراثت کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اور ایک یہ ہے اس کے اوپر. اس کے اندر جو ہے نا وہ صیغے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں اور بڑی ریپیٹیشن ہوتی ہے, تو یہ حافظوں کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹیسٹوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. جی اب آیت کریں بسم اللہ. وا کو استنافیہ کل جیسے عطف بھی لے سکتے ہیں کیونکہ پچھلی آیت سے کنٹینیوسلی آ رہا ہے. مناسب عطف ہے. جی. کل فعل امر یہ مضارع کے صیغے سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لل میں لام جارا, المومناتی مجرور ہو کے جارا مجرور دونوں متعلق. ترجمہ میں ساتھ ساتھ کرتے رہے, آیت طویل ہے. اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے, آگے سے مقولہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ کیونکہ پھر آگے جا کے بھولنا جائے اس لیے ہم کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. یغضضن من ابصارہن, یغضضن ہے فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور فاعل ہے ہنہ. من جارا ابصارہن مرکب اضافی ہو کر مجرور, جارا اور مجرور دونوں مل کر متعلق, اور یہ جملہ فعلیہ معطوف الیہ ہوا. وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, نگاہوں میں سے. اچھا. وا عطف یحفظنا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہنہ اس کا فاعل, فروجہ ہنہ مرکب اضافی ہو کر مفعول, اور یہ جملہ فعلیہ ہے, یہ معطوف ہو گیا معطوف اول. اور اس کا ترجمہ ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وا عطف لا حرف نفی, یبدینا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے باب فعل سے. زینتا ہنہ مرکب اضافی ہو کر مفعول. لا حرف نفی ہے, لا ناہیہ تو نہیں ہے. نہیں میں نے تو نہیں دیا. نہیں ناہیہ نہیں. ناہیہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ مجزوم ہی نہیں ہے. ایک منٹ یہ مضموم ہو بھی نہیں سکتا. یہ تو موضوع ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ جو میجر صاحب نے بھی بات کہی ہے, یہ اس لا کو لا ناہیہ کے طور پہ بھی لیا گیا ہے اور لا نافیہ کے طور پہ, کیونکہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا نا تو لے بھی سکتے ہیں. سر لے پر لے آپ امپیکٹ ڈالیں گی تو نظر آئے گا نا. پہلی دفعہ تو میجر صاحب نے ہمارے مطلب سے بات کی, تو ہم کیسے آپ اس کو لا ناہیہ کے طور پہ لائے تو دیکھیں ترجمہ کیا نکلے گا. کریے ذرا. ہرگز ہرگز کا آ جائے گا. اور ہرگز اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. لا نافیہ کا ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ کریں گی؟ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں. تو اب فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جی ایک تو نفی ہے اپنی زینت مت ظاہر کرو, اور ایک آپ ہرگز ظاہر کرو. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, فرق آ گیا. اب زینت زینت اب یہ جو زینت لفظ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور کسی کاغذ پہ نوٹ بھی کریں.
میں اگر آپ سے پوچھوں زینت، تو آپ زینت کو کیسے ڈیفائن؟ جی زینت کو کیا ڈیفائن کریں گے؟ واٹ از زینت آپ کی نظر؟ جو بھی اچھا لگنے کے لیے چیز یوز کی جائے وہ زینت میں ہے. مشکل کام ہے سر اس کا. ٹھیک ہے، یعنی جو پینٹ برش لے کے جو بھی استعمال کیا جائے وہ زینت ہو جائے. نہیں، جو بھی چیز جس سے بھی اچھا لگے. اب اچھی ڈریسنگ بھی تو زینت میں آنی چاہیے نا، تیار ہو کے نہیں جاتے بس پھر. زبردست، ٹھیک ہے. سر اس کو ہم بہتر ورڈ استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس کو آرائش کر دیں. آرائش کے لیں، زیبائش کے لیں. زیبائش اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی نا. ٹھیک ہے. سر یہ اللہ جو ہے نا، ویسے تو یہ نفی جملے پہ ہے، لیکن اس کی کیونکہ سینس میک نہیں کر رہی تھی، آگے صلہ موصولہ تھا تو اس کو میں نے استثنا لے لیا. اب یہ آپ نے کریکٹ کرنا ہے. استثنا کیوں لیا آپ نے؟ استثنا کے لیے جملے کو کیا ہونا چاہیے؟ موجب کے غیر موجب؟ غیر موجب نہیں، موجب یہ نہیں پتا، بس پازیٹیو ہونا چاہیے وہ دونوں کا. پازیٹیو نا، موجب کہتے ہیں پازیٹیو کو، غیر موجب کہتے ہیں جس میں سوالیہ ہو، نیگیٹو ہو، ہمارا ہو. نیگیٹو تو پھر یہ نیگیٹو ہے اس طرح، تو یہ کلمہ حسر ہے. یہ حسر ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ما موصولہ، ظاہرہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور منہا جارہ مجرور ہو کر متعلق. یہ جملہ فعلیہ صلہ ہوا موصولہ کے لیے. سر اب یہاں پہ ایکچولی مجھے کنفیوژن تھی کہ موصولہ صلہ مل کے پھر کیا بنیں گے، تو اس کو میں نے مستثنا کیا تھا اور اس کو استثنا کیا تھا، لیکن یہ مجھے یہ بتائیے، آپ ذرا بتائیے کیا نہیں، اب کیا بنے؟ اب نہیں نا پتا. کوشش تو نو کریں. آئیڈیا. یہ بدل میں نے بنے گا بہت زینت سوچا ہے سر. کیا بنے گا؟ بدل بنے گا زینت ہن. بدل بنے گا. کس کا بدل بنے گا؟ زینت ہن. زبردست. سر بدل یہ بن جائے گا. ایکسپلین کر دیں. بدل بن جائے گا نا. دیکھیں، بلا یبدینا، بدل کا اصول کیا ہے؟ اصل سے ریپلیس کر دیں. بلا ریپلیس کریں. یبدینا الا ما ظہر منہا، اور ہرگز ظاہر نہ کرے مگر جو اوکے، ظاہر ہوتا ہے. صحیح، یہ پورا بدل ہے. ٹھیک ہے. بدل ہو جائے گا. ما ظہر منہا صلہ موصولہ مل کے کیا بن جائے گا؟ بدل بن جائے گا. کس کا بن جائے گا؟ زینتا ہننا کا. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ اور ہرگز اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو، جو نیچرلی چھپائی نہیں جا سکتی. فار ایگزامپل ہاتھ پاؤں. ہاتھ پاؤں نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سبھی کے. آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں جس کی یہاں نشاندہی کی جاتی ہے. الا ما ظہر، وہ عورت کے وہ جسم کے حصے جس کو آپ روک ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی بات ہے. آگے چلیں. ٹھیک ہے. وا عطف لام لام امر ہے. یضربنا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. بی جارہ ہنہ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جارہ اور مجرور متعلق. الا پھر جارہ جیوبی ہنہ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جارہ مجرور متعلق. دو متعلق ہیں اس میں. اور یہ جملہ فعلیہ اس کو کیا کریں گے؟ اور ایک کو مفعول کنسیڈر کر لیں. بے خمور ہنہ تو آپ کا بن ہی جائے گا مفعول. با کو آپ زائدہ لیں گے. ادروائز دیکھیں نا، دربا ایک ایسا فعل ہے، دربا، جس کو مفعول چاہیے نا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو مفعول چاہیے. مفعول کیا ہے؟ خمور ہنہ. ٹھیک ہے. جی خمور کس کو کہتے ہیں؟ اوڑھنی کو کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اپنی اوڑھنیاں. ٹھیک ہے، اپنی اوڑھنیاں. تو اب مجھے بتائیے، الا جیوبہن، یہ کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گا نا. یہ صرف بن جائے گی. یہ صرف بن جائے گی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر لپیٹ لیں. ڈال دیں. ڈال دیں. ڈالے رہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں. واو عطف لا پھر اسی طرح سے یہ ناہیہ اور یبدینا فعل مضارع جمع مؤنث غائب. زینتا ہننا، اب آپ نے پہلے ناہیہ کروایا. ہاں ناہیہ ہی ہے. آگے چلیں. چلیں ٹھیک ہے. زینتا ہننا مفعول مرکب اضافی ہو کے الا کلمہ حسر لی لام جارہ. بلا یبدین زینتہن،
اچھا ٹھیک ہے، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اور ہرگز ہرگز ظاہر نہ کریں، زینت ظاہر نہ کریں، اللہ 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 جی مگر اچھا لی اللہ بعولتہن ہے تو حسر کے لیے، اللہ ہے حسر کے لیے، اور جب حسر کے لیے آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مگر، اور جب استثناء کے لیے آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں سوائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے یہ بطور حسر آئے چاہے یہ بطور استثناء ہے، یہ سوائے اور مگر ایک دوسرے سے ریپلیس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہاں یاد سیشن میں جی چلیں۔ ٹھیک ہے۔ وَأُولَاتِهِنَّ مرکب اضافی ہے اور یہ مجرور ہو گیا، اور یہ متعلق نہیں، ہے میرے اس خیال کو سے اس معطوف میں پہلے لام بھی الیہ، آ رہا ہے نا؟ وہ جارا ہے نا بتایا میں نے جی نہیں، جو لا بعولتہن ہے نا، لی لام آپ نے کیا لی لیا؟ لی جارا جارہ لیے؟ ہاں جا رہی جی ہے نا، نام جا جا رہا رہی ہی ہے۔ ہے نا، ٹھیک۔ جی کل آپ کلاس مگر چھوڑ گئے تھے نا، کل ہم نے کیا تھا یہ اچھا جی مگر او عطف، اچھا مگر یا سوائے اپنے خاوندوں کے، ترجمہ کرتے جی سر ساری سوائے اپنے خاوندوں کے، او عطف آبائہن مرکب اضافی ہو کر یہ معطوف بنے گا، اور اس کو بھی ہم ظاہر ہے وہ ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کیا؟ لبولتہن کا کیا کیا آپ نے؟ سوائے اپنے خاوندوں کے لیے جی کے لیے، لیے لیے بہت جی امپورٹنٹ ہے، لی جی ملکیت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ لی کا ہی اثر ہر جگہ آ رہا ہے، آبائی جی ہننا یہ بالکل بھی لی ہے، او لی جی آبائی ہننا، بات سمجھ رہی ہے؟ بیسکلی آپ یہ جی سمجھ رہے ہیں کہ بالکل لی جا رہا ہے، بولتہن جو ہے نا مضاف الیہ ہو کے معطوف، آبائی ہننا جی مضاف الیہ ہو کے معطوف اول، بات سمجھ رہی ہیں؟ جی ایسے ٹھیک ہے، کیا جی، اور آبائی ہننا اور اپنے والدوں کے لیے، والد اپنے سے کیا والدوں والدی ٹرانسلیشن والد کے لیے، ٹھیک ہے، اب ذہن میں نوٹ کرتے رہے اور کاغذ پہ لکھتے رہے، کس کس کے ساتھ آپ جی، ذہن دکھا سکتے ہیں؟ خاوند والد نمبر 1، نمبر 2 والد، والد، آگے چلیں۔ او عطف آبائی بعولتہن، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے اور یہ بھی اسی طرح سے معطوف ہو کر مجرور، یا اپنے خاوندوں کے والدوں کے لیے، تو اس کا مطلب کون ہو گیا؟ یہ سسر، سسر، تو شوہر ہو گیا، والد ہو گیا، سسر ہو گیا، آگے چلیں۔ او عطف ابنائہن، یہ بھی اسی طرح سے معطوف ہو کر مجرور، یا اپنے بیٹوں کے لیے، تو بیٹے بھی ہو گئے، شوہر ہو گئے، والد صاحب ہو گئے، سسر ہو گیا، بیٹا ہو گیا، آگے چلیں۔ او عطف ابنائی بعولتہن، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو کر مجرور، یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے، اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے ساتھ، اس کا مطلب سوتیلے بیٹے، ٹھیک ہے، جی۔ ٹھیک او ہے، عطف اخوانہن، مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے اسی طرح معطوف ہو کے، یا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائی یعنی بیٹے آ گئے، شوہر کے بیٹے آ گئے، سسر آ گیا، والد صاحب آ گئے، بھائی آ گئے، جی۔ او بنی اخوانہن، او عطف پیچیدہ مرکب اضافی ہے بنی اخوانہن، اور یہ بھی پھر معطوف ہو کر مجرور، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، بنی اخوانی نہیں اخوانی، اپنے نہیں، اپنے بھائیوں، یہ پیچھے بھائی اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، اس کا مطلب بھتیجے بھی کور ہو گئے، جی۔ چلیں، او عطف بنی اخواتہن، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو کر معطوف اور مجرور، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، یعنی بھانجے بھی آ گئے، جی۔ ٹھیک ہے، او عطف اب نسائہن، مرکب ذہن میں اضافی، رکھیں آپ، شوہر آ گئے، شوہر آ جی گئے، والد آ گئے، سسر آ گئے، بیٹے آ گئے، شوہروں کے بیٹے آ گئے، بھتیجے آ گئے، بھانجے آ گئے، اور بھائی آ گئے۔ جی جی اچھا یہ تمام وہی رشتے آ رہے ہیں جو آپ کے محرمات میں بھی، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ان پر تمہاری مائیں، تو بیٹا اس میں کور ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، وہ بناتکم، بیٹی آ گئی تو باپ کور ہو گیا، اخواتکم، بہنیں آ گئی تو بھائی کور ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ بنات الاخی، ٹھیک ہے، وہ بنات الاختی، یہ آپ ذہن میں رکھیں ساری چیزوں،
चले अच्छा, औ निसाइहिम अतफ है और आगे मुरक्कब इजाफी होकर ये भी फिर मातूफ और मजरूर, या अपनी औरतों के लिए, या मत करें और कर दें, और करते जाएं, ठीक है, और अपनी औरतों के लिए। अपनी औरतों के लिए क्या मतलब हुआ? सर फैमिली की औरतें या और अपनी औरतें, और अपनी औरतों का मतलब है वो औरतें जिनको आप जानती हैं। ये इसका तर्जुमा हम ऐसे कर सकते हैं ना, और अपने मेल जोल की औरत, और आप अपनी वो मेल जोल जिनको की, आप जानती हैं, मेल जोल हाँ जिसको जाहिर है, जिनको आप जिनसे जानते हैं आपकी ना, वाकफियत है, जो अभी आप जिससे वाकियत है। अब आप मुझे बताइए इसका मतलब हो गया कि औरत के अंदर भी अपनी जिंदगी जाहिर कर सकती है। मर्दों को तो छोड़ दें आप, अब वो ब्रॉडर वे में ले लिया कि अपनी औरतों से मरा तमाम मुसलमान औरतें हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी औरतें का मतलब वो जिनको आप जानते हैं, जैसे अभी मेजर साहब ने कहा कि मेल जोल वाली, जिनसे मिलाप है आपका। जी ठीक है, औ अतफ और मा मौसूला मलका सिले माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, ऐमानु हुन्ना मुरक्कब इजाफी होकर फाइल, और ये जुमला फेलिया मौसूला के लिए सिला हुआ, और ये मौसूला और सिला फिर मातूफ हुए, सही है, क्या तर्जुमा करेंगी? मातूफ होकर मजरूर, या उनके दाएं हाथ जिनके मालिक हुए। हाँ, दाएं हाथ मानकर के फिर क्या मतलब हो जाता है कि जो आपके उसके अंदर पावर के अंदर है, चाहे वो गुलाम की सूरत में या कनीज की सूरत में, जो भी, ठीक है। जी, आओ अतफ अताबेईना को यहाँ पे पहले मैंने मौसूफ लिया है, गैरी उलिल इरबाती को पेचीदा मुरक्कब इजाफी करके मौसूफ की सिफ़त बनाया, और ये मुरक्कब तौसीफी को मुब्तदा। नहीं, आप उसको मुरक्कब तौसीफी ना बनाएं, आप उसको मुरक्कब तौसीफी, ताबीन को आपने ऐसे रखा ताबे रहने वाले, उस ताबे रहने वाले की सिर्फ आपको बयान दीजिए, गैर उलल इरबती, यानी जो शहवत नहीं है। आप तो फिर ताबीना को क्या लूं? ताबीना वही चल रहा है ना, पीछे से मातूफी तो चल रहा है, इसको सिंपली मातूफ ले लें? बिल्कुल मुफरद है ना ये, अच्छा ठीक है, ताबीना मुफरद है ना, हालत जर में ही है ना, ईना साउंड है ना, हालत नसब जर एक ही होती है ना। जी जी जी, वो तो ठीक है। अच्छा, सही है, ये तो पूरी कंस्ट्रक्शन चेंज होगी। ठीक है, असाबीना को यहीं पे मातूफ ले लिया, गैरी उलिल इरबाती को पेचीदा मुरक्कब इजाफी होके असाबीना की सिफ़त बनाया। अच्छा, फिर इसको इधर ही ड्रॉप कर देंगे। आप में से मैं कोई आपके रिचार्ज यहाँ से कोई 20-22 साल 25 साल पहले हरम गया? हाँ नो, हाँ नहीं गई गए। आपने, अगर आप उस जमाने में गए हो, अब तो खैर उन्होंने बंद कर दिया है काफी अरसे से। पहले क्या होता था, जैसे मगरिब की इशा की नमाज का कायदा था, तो बड़े बड़े लोग आ जाते थे, बड़े बड़े जुब्बे पहने होते थे, हाँ हाथ जी, में डंडा होता, टोपी लगाई हुई होती थी, वो हाथ ही लगा लेते थे। हाथ ये स्पेशल एक ब्रीड थी जो अब भी है वहाँ, और ये वो लोग हैं जिनकी शहवत, अब वो तो आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, जो भी करते हैं, हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं आपको, तो उस किस्म की बात है कि जिनके अंदर इस किस्म की कोई शहवत नाम की कोई चीज ही हो। जी, मेरा रिजाली, इसकी ट्रांसलेशन है, या ताबे लोग बगैर किसी हाजत वाले, मिनर रिजाली अवे तिफली जारा, और मातूफ इले अतफ और मातूफ होकर मजरूर, और ये मुताल्लिक है मर्दों या बच्चों में से। नहीं एक मिनट, पहले नहीं, मैंने रिजाली का कर लिया, ये पूरा ही सिर्फ नहीं होगा मिनर रिजाली तक, नहीं उलिल इरबती शिफ्ट है, मिनर रिजाली क्या तर्जुमा अच्छा, है? मर्दों मर्दों में। में से। अब मर्दों जी में से ठीक क्या है, चीज बन गई, अब आप उसको गौर करें थोड़ा। ये वो ताबीन है ताबे ना, रहने वाले, वो ताबे रहने वाले जिसको निकाह की हाजत नहीं है, ये शहवत नहीं है, इनमें से मर्दों में से। तो ये अच्छा मर्दों इसका में मैं, से मिनर रिजाली क्या बन जाएगी, उसके लिए क्या बन सकता है? अरबती की ये उलिल अरबा की क्या बन सकती है, इरबा की क्या बन हाल, सकती है? हाल बन मिनर कैसे रिजाली। बन जाएगी, हम्म, ठीक है। ठीक है जी।
अवैध तिफली ये हाल और हाल, फिर वो क्या गया? अगर ये तर्जुमे से हाल तो नहीं लग रहा, करिए तर्जुमा ये करें। मार्फा के बाद जार मजरूर वो तो हाँ करके उसके हाल हिसाब है। से कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो लग रहा है, लेकिन अगर तर्जुमा करें मर्दों में से, हाँ, ताबे रहने वाले मर्दों में से शहवत ना पाने वाले, कैफियत है ना उसकी। और वो दोनों कैटेगरी उन्होंने बता दी, मर्दों में से भी और वो किस में से, तिफल बच्चे, बच्चे मैंने भी इसका कौन से वाले हैं? बच्चे का तर्जुमा तो इस तरह अलग है किया ना, है। बच्चे तो अलग हैं, बच्चों का आगे आगे आ अलग रहा है है ना। पूरा, बच्चों का तो पूरा अलग है कि वो जो, तिफल बच्चे, हाँ बच्चे के आगे फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, कौन से हाँ वाले बच्चे? जी की सिफ्त आ रही है, हाँ हाल आ रहा है उनका, हाल आ रहा है उनका, हाल आ रहा है। नहीं, वो सिफ्त आ रही है, वो बच्चे की सिफ्त आ रही है। तो कौन से बच्चे? जी, वो सिला मौसूला बन के सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन है ना फकत। करें अच्छा करें। अतफ अतिफली उसी तरह से मातूफ हुआ, अल्लज़ीना मौसूला, लम हरफे नफी हरफे नफी व जज़म व कल्ब, यज़हरु फ़िल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, अखफ है, और अला जारा औरातिन निसाई मुरक्कब इजाफी होकर मजरूर, जारा और मजरूर मुतालिक हुए, और ये जुमला फेलिया मौसूला के लिए सिला हुआ, और सिला मौसूला मिलकर तिफली की सिफ्त हो गए। तर्जुमा करें। अच्छा या बच्चों में से जो हरगिज वाकिफ ना हुए औरतों की पोशीदा बातों से, जबरदस्त। वाकिफ। तो अतिफली जो है ये तो मार्फा है ना, हाँ ना, मार्फा के बाद मार्फा आ जाए तो क्या बन जाता है? सिर्फ मार्फा बन जाता है। हमने इसको मार्फा के बाद मार्फा लिया है, अच्छा ठीक है। ये तो मौसूला देखिए कुछ बहुत बेसिक बहुत चीजें हैं, उनको अगर आप नोट कर लेना तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाती सही सही, मैंने इसको है। मार्फा के बाद मार्फा आ जाए सिर्फ बन जाती है, नकरा के बाद नकरा आ जाए सिर्फ बन जाती है, नकरा के बाद जुमला या जार मजरूर आ जाए सिर्फ बन जाती है, ठीक है। मार्फा के बाद जुमला या जार मजरूर आ जाए सिर्फ बन जाती है। इसी तरह से नकरा से पहले अगर जार मजरूर आ जाए, नकरा इसम से पहले अगर जार मजरूर आ जाए तो वो हाल बन जाता है। नकरा इसम से पहले भी अगर जार मजरूर आ जाए तो वो उसके लिए हाल बन जाता है। चले आगे चले जी। वा अतफ ला हरफे, ये इसको हम फिर ला नाहिया ही लेंगे। यदरिबना फेले मुदारे जमा मुअन्नस गायब का सीगा, बी अब इसको जारा लें या जायदा, बी जारा लिया, अर्जुली हिन्ना मुरक्कब इजाफी होकर मजरूर, और जारा और मजरूर मुतालिक हो गए। सर अब इसको भी फिर हमें जायदा ही लेना चाहिए ना, हमें इसका यदरिबना का चाहिए तो है मफूल, कहाँ मेरे चलेगा ख्याल से अब यदरिबना है ना, दरबा का हमें इसका मफूल तो मफूल चाहिए। मफूल चाहिए। जी, इसको फिर ज्यादा लेकर इसको भी फिर मफूल हम ही यही लेंगे। कहेंगे कि महलन जो है ये महलन नसब और मफूल बना। हम्म। ली जो है वो लामे कई, योलमा फेले माजी मजहूल का सीगा, और ये खफीफ हो गया, ये वाहिद मुजक्कर गायब है। मा मौसूला युक्तीना फेले मुदारे जमा मुअन्नस गायब है, और बाबे फाल से है। मिन, अब ये बिन भी फिर इस हिसाब से सारे ये ज्यादा जाने चाहिए, युक्तीना को भी तो चाहिए ना मफूल। किधर क्या किधर कहाँ कहाँ? अच्छा सर पीछे से करते हैं। वा अतफ ला नाहिया यदरिबना फेले मुदारे जमा मुअन्नस गायब, डी को फिर जायदा लेंगे, और अर्जुली हिन्ना मुरक्कब इजाफी होकर ये वैसे तो जारा मजरूर है लेकिन महला नसब करके इसको मफूल। ठीक है जी। ली सही है। लामे कई, योलमा जो है वो फेले मुदारे मजहूल का सीगा है और ये खफीफ हुआ है। माँ को मौसूला लिया, युक्तीना फेले मुदारे जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। मिन जारा जीनती हिन्ना मुरक्कब इजाफी होकर मजरूर। सर फिर तो युक्तीना के साथ भी हमें मफूल तो चाहिए ना, फिर हाँ हम तो इस मसला मिन को क्या भी है? ज्यादा लें, ले ले साइड मतलब से इस ले ले, मिन क्या को होगा? ज्यादा। अच्छा ठीक है, और ये भी फिर महलन नसब और मफूल बनेगा। मफूल बनेगा किसका? अच्छा छुपाने का, युक्तीना नहीं छुपाना है कुछ, तो क्या नहीं छुपाना है? ये जो आपने लिया है लेयो लामा है, ये क्या लिया आपने? लामे कई
اور یولما نصب ہو گیا، فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ یقینا من زینتہن جملہ فعلیہ ہو کے ما موصولہ کے لیے صلہ ہوا، اور یہ نائب الفاعل ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے جی، اور وہ ہرگز اپنے قدم نہ ماریں کہ جانا جائے جو تاکہ جانا جائے جو اپنی زینت میں سے چھپائے ہوئے ہیں. صحیح. توبو جی اس کا کیا مطلب ہے سر؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مطلب جو آپ نے اگر اپنے پیروں میں کوئی پائل یا جھانجر پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زینت کے لیے پہنی ہوتے نا، پہنی ہوئی آپ نے تو وہ چھن چھن نہ کرے، ٹھیک ہے. جی سر. وَأَتَفْ توبو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. الا جارا اللہ ہی مجرور، دونوں جارا مجرور متعلق، جمیعاً حال، اور یہ ہے جملہ فعلیہ. ترجمہ کریں. اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو. ایوہا جو ہے یہ ہے یا ایوہا میں یا کیا ہوا؟ جمعیہ کا مطلب نہیں آیا اس میں. سب کے سب ہیں. تم سب اللہ کی طرف، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. مل کر کرنی ہے جمعیہ ہے نا، جمعیہ. جی مل کر کیوں؟ مل کر کیوں کرنی ہے؟ جمعیہ جمعیہ تو ایمفسائز کرنے کے لیے آ گیا. یہ تو سب ہو گیا نا، مل کر کیسے ہو؟ جمعیت مل کر کے کیسے ہو؟ یعنی آپ کہیں کہ تم سب مل کر اگر کرو تو اس کا مطلب ہو گیا اگر کوئی ایک نے منع کر دیا تو پھر آپ نہیں کر سکتے باقی لوگ. نہیں ہوگی پھر. نہیں سب کے لیے حکم ہے نا. ہاں تم مل کر کرو، تم مل کر نہیں ہے، تم سب توبہ کرو اللہ کی، سب اللہ کی طرف رجوع. چلیں ایھا المومنون، ایھا المومنون جو ہے یہ ہے تنبیہ اور منادہ، اور یہ ندا ہوئی یا حرف ندا محذوف. سر ہم یہ جو ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو ہم جواب ندا مقدم یا ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ بات پہلے آ گئی نا. نہیں ایسے چلنے دیں، ٹھیک ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن ہے اے ایمان والو یا ایمان کے دعوے دارو. لعلکم حرف مشبہ بالفعل، کم اسم لعلہ، تفلحون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ خبر لعلہ، اور یہ تینوں جملہ اسمیہ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو آیت آپ کر رہی ہیں آیت نمبر 31 جو ہے، یہ تو ٹوٹل خطاب مومنات سے ہے نا؟ جی نیچے جو ہے وہ ایھا المومنون کا ہے. جی کیونکہ یہ دونوں ہے نا، یہ عطف اور وہ دونوں آیتیں ہو گئی نا. پہلی بات مومنین سے بیسیکلی وَتُوبُوا إِلَى اور دونوں اللَّهِ سے جَمِيعًا کو جو ہے پھر آپ عطف نہ کہیں، پھر آپ کیا کہیں اس کو، اس واو کو کیا کہیں؟ یہ والی استنافیہ، یہ جملہ استنافیہ، اور یہ جو جملہ استنافیہ ہے یہ بیسکلی خطاب دونوں سے کر رہا ہے، کل مومنین سے، مومنین سے بھی کر رہا ہے اور مومنات سے. جی ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آیت کے اندر بالکل واضح کھول کے بتا دیا. اب اس بحث و مباحثے میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت کھول کے واضح اس میں بتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آپ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب آپ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو نوٹ ڈاؤن کریں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا کریں، تو پھر ہمیں پتا چلے گا. سوال اب یہ بہت بڑا آتا ہے کہ زینت ہے کیا؟ زینت کس کو کہتے ہیں؟ کیا اگر ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں تو کیا چہرہ جو ہے وہ زینت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور زینت بذات خود کیا چیز ہے؟ اگر چہرہ زینت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر زینت کیا چیز ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو جتنے بھی
رشتے بتائے گئے. اس کے علاوہ اگر ہے تو آپ کے چہرے پہ جس طرح سے کہ آپ نے کہا جو زیبائش ہو یا جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے اس کو آپ ان چیزوں کا نام. تو یہ زینت ہے کہ نہیں, زینت کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش. پھر جب زینت کی بات آتی ہے تو پھر آپ اس چیز کو بھی ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ زینت کیا چیز ہے اور ستر کیا چیز ہے اور حجاب کیا. پھر آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ستر کیا چیز ہے. ستر ایک الگ چیز ہے, حجاب ایک الگ چیز. یہ یاد رکھیں, ستر وہ چیز ہے کہ جو آپ محرم کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے جب تک کوئی اس کی ایمرجنسی نہ آ جائے, بحالت کوئی مجبوری نہ آئے. تو سوال ایک آتا ہے کیا بال ستر ہے کہ زینت ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. بال جو ہے عورت کے بال کیا ستر ہے کہ زینت ہے؟ کیونکہ اگر عورت کے بال اگر ستر ہیں تو پھر تو میری سگی بیٹی بھی میرے سامنے سر کھول کے نہیں آ سکتی. تو یہ وہ سوال ہے جن کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری بحثیں کی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جو اس کے بیس پہ کوئی نہ کوئی رائے ضرور دی ہے. لیکن آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ عورت کے بال جو ہے وہ ستر ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, عورت کے بال زینت ضرور ہو سکتے لیکن ستر نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر وہ ستر ہے تو پھر تو وہ میں نے آپ کو جیسے کہا نا میری بیٹی بھی میرے سامنے نہیں. لیکن اگر وہ زینت ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ کس کس کے سامنے کھول سکتی ہے اور کس کے سامنے نہیں کھول سکتی. اس میں دیکھیں دو رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ وہ رشتے ہیں کہ جو کہ ابدی محرم ہیں, ایک چچا ایک ماموں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سسر کا ذکر کیا, سسر کا آبائی بعولتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوتیلے بیٹوں کا ذکر کیا. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو صیغے اور نہیں لے آ سکتا؟ اماں تو ہننا اور خالہ تو ہننا, کیا تھا مسئلہ؟ کیا دو صیغے اور نہیں آ سکتے؟ جہاں اتنے سارے آؤ 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 کر کے آئے, ٹھیک ہے, تو یہ دو صیغے اور نہیں آ سکتے؟ کیونکہ پھر بہت سارے لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نہیں باپ آ گیا تو باپ کے اوپر کا چاچا وہ سارا اسی بریڈ میں آ جاتا. تو پھر میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا تھا کہ اگر میں آپ کی اس بات کو تسلیم کر لوں تو پھر چچا کی بیٹی سے شادی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے چچا کو باپ کی جگہ ریپلیس لے لیا, ٹھیک ہے, اگر چچا کو میں نے باپ کی جگہ ریپلیس کر دیا ہے تو پھر چچا کی بیٹی ہے وہ پھر میری بہن کی جگہ ریپلیس کر دوں گا, تو پھر تو میں اسے شادی بھی نہیں کر سکتا. پھر کیسے شادی کروں گا؟ تو بہت ساری ہیں, بہت سارے لوگوں کے پاس دلیلیں ہیں اپنی اپنی ساری چیزیں, لیکن میں تو آپ کو صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو قرآن ہم سے کہتا ہے. لیکن زینت کے لفظ کو اگر آپ ذہن میں اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو بہت سارے اشکال آپ کے ختم ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ زینت اگر چہرہ ہے, چہرہ ہونا چاہیے زینت, کیونکہ چہرہ ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے, چاہے وہ مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو, جس کو آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا کوئی نہ کوئی اوپینین ظاہری طور پہ دیتے ہیں یا مخفی دیتے ہیں, دل میں دیتے ہیں یا کھلے الفاظ میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بال بھی جو ہے وہ بھی زینت ہو سکتے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ چچا ماموں آپ کے محرم رشتے جو ابدی ہیں جن سے کوئی نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے زینت کا کی احتیاط کریں گے. السلام علیکم. ہاں میرا کلاس میں, ٹھیک ہے, تو وہ اس سینس میں ٹھیک ہے جی. ایک آیت اور کر لیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر باقی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو بات میں کر دیں گے. کوئی اور ہے ساتھی؟ کسی کے پاس ہے آیت یا بند کریں؟ جی لوگ سامنے آج شامل کر سلیم رہے صاحب بھی ہیں نہیں ہے, خالدہ صاحب بھی وہ نہیں اس لیے کہ پھر باقیوں کی بات زیادہ زیادہ مس ہو جائیں گی. اچھا چلیے پھر ایسا کریں گے انشاءاللہ. باقی آیات جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس میں کریں. لیکن میں آپ لوگوں سے جو بار بار ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, کلاس کی ابتدا میں بھی اور کلاس کے دوران میں بھی اور کلاس کے بعد بھی, کہ
نے ہم سب سے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ عام الفاظ ہے، یہ کسی کے لیے خاص کر کے اللہ نے نہیں. تو میرے اور آپ ہم سب کو اپنی کیپیسٹی میں اس پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے، جو آپ سے زیادہ اہل علم ہو ان سے بھی پوچھنا چاہیے، ان سے ایکسٹریکٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو ایک رویہ ہے وہ بڑا کامن سا رویہ ہے. یہاں آپ کسی سے بھی بڑے صغیر میں خاص طور پہ اگر آپ کی کوئی علمی کوئی بات آ جائے اور آپ کسی سے بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ایک اسٹیج پہ لا کے آپ کو گلی کے کونے میں جا کے چھوڑ دیتا ہے. مطلب آپ سے کہتا تھا کہ اس سے بحث نہیں کریں آپ، بس یہی آپ کو بتا دیا اور یہی آپ کو اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جانے بھی نہیں. یہ رویہ غلط ہے. تو میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سارا ایسا سچ ہے جس کو وہ جانتے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کو بتانے میں گھبراتے ہیں یا رکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں بنتی ہیں، بہت ساری. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو کیوں روک، مطلب کیوں آپ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ اتنا ہی رکھیں، اس سے زیادہ آپ نہیں جان سکتے؟ کیوں نہیں جان سکتے؟ کیا وجہ ہے ایسا کون سا بم کا دھماکہ ہے کہ جس سے برف چڑھ جائے گی؟ تو کوشش ہم سب کی ہونی چاہیے، جس کسی نے بھی کوئی کام کیا ہے اس کا آپ احترام کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں. اور جس نے جو بات کی ہے آپ سب کو پڑھیں، سب کو سنیں. میں تو سب پڑھتا ہوں، سب سنتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں. جو چیز جڑ جاتی ہے قرآن کے ساتھ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بھی، وہ میرے لیے بڑی محترم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ محترم ہو جاتی ہے. اور پھر میری اس پہ کوشش ہونی بھی چاہیے اور کوشش کرتا بھی ہوں کہ اس پہ کوئی پریکٹیکلی عمل بھی ہو. لیکن ایسی چیز ہو کہ جو آپ کے پاس نہ قرآن سے بھی ثابت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت نہ ہو، اس کو میں وہ میرے اپنے اوپر ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں کہ نہ کروں، کیونکہ میرے لیے وہ دین نہیں ہو سکتا. میرے لیے دین جو ہے وہ وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے مجھے ملے. جو چیز مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ملے گی وہ میرے لیے دین ہے. جو مجھے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ملے گی وہ میری خواہشات ہو سکتی، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ اس کا ہوگا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ مجھے وہ ابھی عربی متن یاد نہیں آ، لیکن اس کے معنی یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جو اپنی زندگی بڑی کوشش کرتے رہے، بڑی محنتیں کرتے رہے، اور پتہ چلا کہ جب وہ یوم القیامہ میں پہنچیں گے تو ان کے جو وزن ہو، ان کے جو اعمال ہوں، اس کا کوئی وزن ہی نہیں. یعنی پوری زندگی وہ کوئی بھی نیک کام سمجھ کے کوئی بھی چیز وہ کرتے چلے گئے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. پھر یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سورہ اعراف میں کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن ہر چیز جو ہے نا وہ حق کے ساتھ وزن ہوگی، حق کے ساتھ وزن ہوگی. تو یہ جو وزن ہوگا یہ وزن کیسے ہوگا؟ وزن کیسے کیا جاتا ہے؟ ترازو میں کیا جاتا ہے. نارمل وزن ترازو میں کیا جاتا ہے، اور ترازو میں جب وزن کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک پلڑے کے اندر جو ہے وہ ویٹ رکھے جاتے ہیں کچھ، اور دوسرے پلڑے میں وہ چیز رکھی جاتی ہے جس کا وزن کیا جاتا ہے. تو جو ویٹ ہوگا وہ ویٹ کیا چیز ہوگی؟ وہ ویٹ بنیادی طور پہ تین چیزیں ہوگی کہ جو آپ نے عمل کیا ہے، کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں نیکی سمجھ کر کے یا عبادت سمجھ کے، کیا اس کا حکم آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا ہے کہ نہیں ملا، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے کہ نہیں. اور پھر تیسری چیز آپ کا اخلاص کیا، یعنی آپ جو کر رہے ہیں وہ ریا کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ واقعی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے طور پر. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ویٹ ہے، وہ بیلنس ہے. اور اس کے بعد اس بیلنس کے بیس کے اوپر جس کا جتنا ویٹ ہوگا اس حساب سے اس کا عمل ہوگا. اسی لیے پھر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنہ، جو آئے، من جاء جو لے کے آئے گا، حسنہ ایک نیکی، ایک نیکی کے ساتھ، بالحسنہ ایک نیکی کے ساتھ. تو آدمی آئے لے کے کب آئے گا؟ جب وہ مر جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ نیکی آپ کی موت تک نیکی رہنی چاہیے، کیونکہ ہم یہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے اعمال ہفت ہو جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بہت بڑی وجہ بتائی گئی ہے
اعمال کے ہفت ہونے کی، وہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے اگینسٹ چلے جائیں یا اللہ کے رسول کے ساتھ آپ آگے آواز میں بات کریں، تو وہ کیا چیز ہے؟ آپ کے اعمال ہفت ہو جاتے ہیں. اور اعمال ہفت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اعمال ہفت تو آپ کو پتہ ہی چلے گا صراط المستقیم، آپ تو سمجھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر کہ آپ کرتے چلے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لے کے آئے گا اس کو ہم 10 نیکی دیں گے. یعنی نیکی جو آج آپ نے کی ہے آپ کی مرتے دم تک وہ نیکی رہنی چاہیے. کوئی آپ نے زندگی میں ایسا کام کر دیا پتہ چلا وہ تمام آپ کی نیکی ہے جو نظر آئے. تو جب عبادت کا معاملہ آ جائے، جب دین کا معاملہ آ جائے، آپ کو بہت بہت احتیاط کرنی چاہیے. آپ کو وہاں اس چیز کے اوپر نہیں دیکھنا. آپ سورہ کہف اگر پڑھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ فلانے کے پاس اور اس سے جو ہے علم سیکھو.